डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुतासरा मच्छरों के काटने से इंसानों में मुंतकिल होता है। मच्छरों की एक खास किस्म डेंगू वायरस फैलाती है। इस खास किस्म में एडीज इजिप्टी मच्छर और एक हद तक एडीज अल्बोपिक्टस मच्छर शामिल हैं। ये मच्छरों की वही अक़साम हैं जो जीका और चिकनगुनिया वायरस फैलाते हैं। डेंगू का लफ्ज अफ्रीका, केनिया और तंजानिया में बोली जाने वाली जुबान से लिया गया है। डेंगू का लफ्ज स्वाहिली के लफ्ज से माखूज है जो कि एक बीमारी का डिंगा पीपो यानी दर्दों के दौरे से मंसूब है। ये कहा जाता है कि डेंगू वायरस बुनियादी तौर पर बंदरों से शुरू हुआ, फिर 100 से 800 साल पहले अफ्रीका में इंसानों तक पहुंचा। जिग्राफियाई तौर पर डेंगू वायरस को 1950 की दहाई तक महदूद रखा गया था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया में तेजी से तकसीम हुई। 1970 से पहले सिर्फ 9 ममालिक में डेंगू की वबा रिकॉर्ड की गई थी। ताहम डेंगू बुखार का फैलाव 2012 तक 128 ममालिक में ड्रामाई तौर पर फैल गया। आज 2.5 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग दुनिया के आधे लोग या दुनिया की आधी आबादी डेंगू के खतरे वाले इलाकों में रहती है, जहां हर साल दुनिया भर में तकरीबन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ नए केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान में डेंगू बुखार की पहली तस्दीक 1994 में हुई थी, लेकिन नवंबर 2005 में केसेस में अचानक इजाफा पहली बार कराची में सामने आया। 2010 लाहौर में 16,580 केसेस की तस्दीक हुई और 257 अमवात हुई। इसके अलावा मुल्क के बाकी हिस्सों से तकरीबन 5,000 मजीद केसेस और 60 अमवात रिपोर्ट हुई। 1 जनवरी और 27 सितंबर 2022 के दरमियान 25,932 केसेस और 62 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डेंगू कहाँ पाया जाता है? डेंगू मच्छर इंसानी आबादी, ज्यादातर शहरी इलाकों के करीब परवान चढ़ते हैं। एक बालिग मच्छर की जिंदगी का दौरानिया 2 से 4 हफ्ते हो सकता है, ताहम ये माहौलियाती हालात पर मुनहसर है। एक मादा मच्छर अपनी पूरी जिंदगी में कम अज कम 4 से 5 बार अंडे देती है और हर दफा में 10 से 100 अंडे देती है। डेंगू मच्छर अपने अंडे घर के अंदर और आसपास की रिहायश गाहों में मौजूद पानी से भरे कंटेनर्स में देता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा बोतलें, ज़ाया शुदा टायर, जानवरों के बर्तन, फूलों के बर्तन जैसे गुलदान वगैरह में देता है जिनमें पानी मौजूद रहता है। डेंगू वायरस मुतासरा एडीज नस्ल के मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। जब मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटता है तो डेंगू वायरस मच्छर में मुंतकिल हो जाता है। ये मुतासरा मच्छर काटने के जरिए दूसरे सेहतमंद लोगों में वायरस फैला सकते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डेंगू वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, डेंगू वायरस 3 किस्म के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। नंबर 1 डेंगू बुखार, जिसे हम पहले ही अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 डेंगू हेमरेजिक बुखार। नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो आइए दोस्तों, डेंगू के इन 2 इन्फेक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डेंगू हेमरेजिक बुखार क्या है? दोस्तों, हेमरेज अंग्रेजी या मेडिकल जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है किसी कमजोर या फटी हुई खून की नाली से खून का निकलना या रिसना। क्योंकि डेंगू बुखार की वजह से खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और दोस्तों, प्लेटलेट्स का बुनियादी काम खून के बहाव को रोकना है। प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
یعنی پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے خون کی نالیوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ڈینگی ہیمریجک بخار کہتے ہیں۔ ڈینگی ہیمریجک بخار کو شدید ڈینگی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کو ایک سے زیادہ بار ڈینگی ہوا ہو، لیکن زیادہ تر مریض جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر وہ مناسب طبی علاج پر عمل کریں۔ ڈینگی ہیمریجک بخار یعنی شدید ڈینگی کی درج ذیل علامات ہو سکتی ہیں: پیٹ میں شدید درد، مسلسل الٹی آنا، بے چینی، تیز سانس لینا، مسوڑوں سے خون بہنا، قے میں خون آنا، تھکاوٹ، اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پلازما کے اخراج، فلوئڈ جمع ہونے، سانس کی تکلیف، شدید خون بہنے یا اعضاء کی خرابی کی وجہ سے ممکنہ طور پر مہلک پیچیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈینگی کی وجہ سے ہونے والا تیسرا خطرناک انفیکشن ڈینگی شاک سنڈروم ہے۔ سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری علامات جو ایک ساتھ پائی جائیں اور کسی خاص بیماری کی موجودگی یا بیماری کے بڑھنے کے امکانات کو ظاہر کریں۔ ڈینگی شاک سنڈروم کیا ہے؟ شاک سنڈروم ڈینگی انفیکشن کی ایک خطرناک پیچیدگی ہے اور اس کا تعلق زیادہ تر اموات سے ہے۔ ڈینگی میں جھٹکے کا آغاز ڈرامائی طور پر شروع ہوتا ہے اور یہ علامات بے قابو ہو سکتی ہیں۔ ڈینگی شاک سنڈروم کی علامات درج ذیل ہو سکتی ہیں: اندرونی خون بہنے کی وجہ سے جلد پر دھبوں کا بننا، آنتوں کی جھلی، معدے کی نالی یا انجیکشن کی جگہوں سے خون بہنا، پخانے میں خون آنا یا الٹی میں خون آنا، خون میں پلیٹلیٹس کی کمی، پلازما کے رساؤ کا ثبوت۔ اس کے علاوہ تیز یا کمزور نبض، غیر معمولی طور پر کم بلڈ پریشر، سرد چپچپا جلد اور بے چینی۔ ڈینگی وائرس کی تشخیص کے لیے درج ذیل لیبارٹری ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، NS1 اینٹیجن ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ ڈینگی انفیکشن کے پہلے ہفتے کے اندر کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ NS1 ایک غیر ساختی پروٹین ہے جو ڈینگی وائرس سے متاثرہ سیلز یا خلیات سے خون میں خارج ہوتا ہے۔ ڈینگی انفیکشن کی صورت میں NS1 پروٹین خون میں موجود ہوتا ہے اور بیماری کے آغاز کے 2 سے 3 دن بعد عروج پر ہوتا ہے۔ 7 دن کے بعد اینٹیجن NS1 ٹیسٹ کی سفارش نہیں کی جاتی۔ NS1 اینٹیجن ٹیسٹ کے نتائج درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ NS1 اینٹیجن ٹیسٹ کا رزلٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو۔ NS1 ٹیسٹ کا پازیٹیو رزلٹ ڈینگی وائرس کے انفیکشن کی تصدیق کرتا ہے اور NS1 ٹیسٹ کا نیگیٹو رزلٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈینگی انفیکشن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے وہ میک ایلائزا، IgM اور IgG ٹیسٹ ہیں۔ اس کو اینٹی باڈیز ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم ڈینگی انفیکشن کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ ان اینٹی باڈیز کو IgM اور IgG کہتے ہیں۔ IgM ڈینگی وائرس میں سب سے پہلے بننے والی اینٹی باڈیز ہیں۔ IgM اینٹی باڈیز علامات شروع ہونے کے 4 سے 5 دنوں کے بعد قابل شناخت ہوتی ہیں اور تقریباً 12 ہفتوں تک قابل شناخت رہتی ہیں۔ IgG اینٹی باڈیز پرماننٹ یا مستقل رہنے والی اینٹی باڈیز ہیں۔ IgG اینٹی باڈیز IgM کے بعد بخار کے تقریباً 7ویں دن ظاہر ہوتی ہیں اور طویل عرصے تک برقرار رہتی ہیں، یہاں تک کہ سالوں تک۔ IgM اور IgG اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے رزلٹ
درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آئی جی ایم نیگیٹو ہے اور آئی جی جی بھی نیگیٹو ہو، یعنی آئی جی ایم اور آئی جی جی دونوں اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوں تو ڈینگی انفیکشن نیگیٹو ہوگا۔ آئی جی ایم اور آئی جی جی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے رزلٹ درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آئی جی ایم نیگیٹو ہے اور آئی جی جی بھی نیگیٹو ہو، یعنی کہ آئی جی ایم اور آئی جی جی دونوں اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوں تو ڈینگی انفیکشن نیگیٹو ہوگا۔ پر یاد رکھیے، اگر مریض کے خون کا نمونہ بہت پہلے لیا گیا ہے تو بھی یہ دونوں اینٹی باڈیز نیگیٹو ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آئی جی ایم پازیٹو ہو اور آئی جی جی نیگیٹو ہو تو ڈینگی انفیکشن پازیٹو ہوگا۔ اگر آئی جی ایم نیگیٹو ہے اور آئی جی جی پازیٹو ہو تو یہ پاسٹ انفیکشن یعنی ماضی کا انفیکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آئی جی ایم پازیٹو ہو لیکن کم تعداد میں ہو، یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر آئی جی ایم پازیٹو ہو لیکن کم تعداد میں ہو اور آئی جی جی بھی پازیٹو ہو تو یہ ڈینگی انفیکشن کے بحالی کا مرحلہ ہوگا، یعنی کہ مریض کو ڈینگی انفیکشن ہوا تھا لیکن اب وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری صورت میں اگر آئی جی ایم پازیٹو ہے اور تعداد میں زیادہ ہے اور ساتھ ہی آئی جی جی بھی پازیٹو ہے تو یہ سیکنڈ ڈینگی انفیکشن ہوگا، یعنی کہ مریض دوسری دفعہ ڈینگی انفیکشن سے متاثر ہوا ہے۔ ڈینگی انفیکشن ایک وائرس سے ہونے والا انفیکشن ہے۔ ڈینگی بخار کے لیے کوئی ویکسین یا مخصوص دوا نہیں ہے۔ ڈینگی انفیکشن میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ یعنی علاماتی طریقہ علاج اپنایا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کے مطابق مریض کو جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ مریضوں کو طبی مشورہ لینا چاہیے، آرام کرنا چاہیے اور کافی مقدار میں فلوئڈ لینا چاہیے۔ پیراسیٹامول بخار کو کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے لی جا سکتی ہے، تاہم ایسپرین یا بروفین کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان سے خون بہنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ شدید ڈینگی کا کوئی معروف علاج نہیں ہے۔ ڈینگی بخار کی اس شکل میں مبتلا شخص کو آئی سی یو میں علاج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ علاج علامات پر توجہ مرکوز کرے گا اور اس میں درج ذیل شامل ہیں: خون اور پلیٹلیٹس کی منتقلی، ری ہائیڈریشن کے لیے نس میں فلوئڈ لگانا، اگر آکسیجن کی سطح کم ہو تو آکسیجن تھراپی۔ فوری علاج اور دیکھ بھال کے ساتھ ایک مریض شدید ڈینگی سے بھی صحت یاب ہو سکتا ہے، تاہم اگر علاج میں تاخیر ہوتی ہے اور مریض کو جھٹکا لگ جاتا ہے یا کثیر اعضاء کی خرابی ہوتی ہے تو اموات کی شرح بڑھ سکتی ہے۔